الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ کو انتخاب کرتے ہیں. ہمارے مبارک رمضان کے آغاز کے ساتھ جو سلسلہ کرام حضرت ولی عہد الحج آپ سے متعلق شروع کیا گیا تھا, وہ تقریباً اپنے آخری مرحلے تک پہنچ رہا ہے. صرف دو موضوعات باقی رہ گئے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ موضوع کسی نہ کسی اعتبار سے مکمل ہو جائے گا. اگر اس کے بعد ایک پورا سلسلہ کلام باقی ہے ان اعتراضات سے متعلق جو امام کے وجود مقدس یا ان کی زندگی یا ان کی غیبت یا ان کے ظہور یا ان کے طرز حکومت سے متعلق بیان کیے جاتے ہیں. لیکن اب تک جو باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں ان کے اندر ان سارے اعتراضات اور سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں. جس مسئلے کو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا اس کا تعلق ہے انسان کے دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر اس دنیا میں آنے سے, جس کو مذہب کی زبان میں عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے. یعنی انسان قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پلٹ کے پھر اس دنیا میں آئے. ایک لفظ اس موضوع سے متعلق گزارش کرنا ہے, چند باتیں. ایک دوسرا موضوع جس کو آج آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ سوال خیال ہی پیدا ہوتا ہے یہ لوگ
جو قیامت سے پہلے پلٹ کے آئیں گے، ان کے پلٹ کر آنے کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس لیے کہ قیامت میں ہر آدمی اٹھایا جائے گا اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے۔ اگر نیکیاں ہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، نام اعمال میں برائیاں ہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو وہاں تو معلوم ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، انسان کی زندگی تمام ہو گئی، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد فقط اعمال کا حساب و کتاب باقی رہ گیا ہے۔ تو اعمال کرنے کے لیے دنیا، حساب و کتاب کے لیے وہ عالم، یہ درمیان میں جو انسان پلٹ کے دنیا میں آنے والا ہے، اس کی آنے کی نوعیت کیا ہے؟ یہ دوبارہ زندگی گزارنے کے لیے آ رہا ہے کہ پھر ایک مرتبہ اس کی زندگی کا بھی حساب دیا جائے گا، یا یہ اپنے اعمال کی جزا اس کا انعام دینے کے لیے آ رہا ہے؟ تو پھر دوبارہ محشر میں اس کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا حساب کی دنیا میں ہو جائے گا، جبکہ اسلام کا کھلا ہوا عقیدہ ہے کہ جزا اور انعام یا عذاب اس کی جگہ کی دنیا نہیں ہے۔ ثواب و عذاب کے لیے پروردگار عالم نے عالم آخرت کو رکھا ہے۔ یہ عالم نہ عالم ثواب ہے، نہ عالم عذاب و عقاب ہے۔ تو جو افراد کی دنیا میں پلٹ کر آئیں گے، ان کے پلٹ کے آنے کی حیثیت اور نوعیت کیا ہوگی، یہ ایک مسئلہ ہے اپنے مقام پر۔ عمل کرنے کے لیے آئیں گے یا ثواب لینے کے لیے آئیں گے؟ اگر عمل کرنے کے لیے آئیں گے تو عمل کے لیے یہ دنیا ہے، دوسرا وجود نہیں ہے۔ اگر ثواب کے لیے آئیں گے تو ثواب کے لیے وہ عالم ہے، یہ عالم نہیں۔ تو ان کی آنے کی حیثیت کیا ہوگی؟ میری بات آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک بات سے گزارش کرنا ہے، اس کا مسئلہ آپ کو خود ہی واضح ہو جائے گا کہ اس دنیا میں 3 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ اب ہم آپ اس میں شمار ہوتے ہیں کہ بعد میں گھر جا کے سوچیے گا کہ آج میں گزارش کر رہا ہوں، اس پر آپ توجہ کریں کہ اس دنیا میں 3 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جن کے نامہ اعمال میں نیکی ہی نیکی ہے، برائی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ دوسری قسم تھی جس کے مقابلے میں جن کے نامہ اعمال میں، جن کی زندگی میں برائی ہی برائی ہے، کسی نیکی کا کوئی تصور نہیں۔ اگر کوئی دور سے یہ کہ خیال بھی کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں یہ نیکی پائی جاتی ہے، تو جو انسان اس گہرائی میں اتر جائے گا اسے اندازہ ہوگا کہ یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے کہ خالی ظاہری عمل کا اچھا ہونا اسے نیکی نہیں کہا جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل بہترین ہوتا ہے مگر اس کا نام زبان شریعت میں یا نفاق ہوتا ہے یا ریاکاری ہوتا ہے۔ اور ظاہر نہ عقیدے کی دنیا میں نفاق کو قابل تعریف ہے اور نہ عمل کی دنیا میں ریاکاری کو قابل تعریف۔ تو دیکھنے میں عمل کرتے اچھا معلوم ہو مگر نہ وہ عمل اچھا ہے نہ یہ عمل اچھا ہے، نہ وہ عقیدہ اچھا ہے جس کو نفاق کہا جائے، نہ وہ عمل اچھا ہے جس کو ریاکاری کہا جائے۔ تو ایسے افراد کی دنیا میں ہیں جن کے نام اعمال میں صرف خیر ہے، نیکیاں ہیں، حسن ہے، خوبیاں ہیں، برائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ایسے افراد بھی ہیں یا ہو سکتے ہیں جن کے نام اعمال میں عقیدے میں، عمل میں، اقتصاد میں، اجتماع میں، اخلاق میں، تہذیب میں، جس شعبہ زندگی میں آپ چلے جائیں ان کی زندگی میں اچھائی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی ہے تو صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ 2 قسمیں ہیں، یہ بالکل آمنے سامنے ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ تیسری قسم ان کی ہے خلق عمل صالحا وآخر سیئا۔ قرآن نے کہا سب نے کیا زندگی، مخلوق زندگی، ادھر دیکھو نیکیاں ہی نیکیاں، ادھر دیکھو برائی ہو گیا۔ ایک ہی عمل کے اندر 10 نیکیاں بھی شامل ہیں اور اسی عمل کے اندر 10 برائیاں بھی شامل ہیں۔ ایک 2 رکعت کی نماز پڑھی، یہ 2 رکعت نماز انسان نے پڑھی ہے، نیت کی بالکل قربت اللہ، یہ نیکی ہو گئی۔ اب یہ سورہ پڑھنا شروع کیا تو اتنا زور لگا دیا قیاس پر کہ سننے والے ذرا بھی مرو ہو جائیں، اسی نیکی میں برائی شامل ہو۔ رکوع میں گئے پھر نیکی کا خیال کرو، خدا کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، رکوع سے بجائے سیدھے کھڑے ہونے کے وہیں نکل گئے، ایک برائی آ گئی۔ اس لیے کہ اسلام کے واجبات ہے، رکوع کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوں اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ اگر آپ نے حکم خدا کی خلاف ورزی کی ہے اور کھڑے نہیں کیے ہیں یہ برائی نہیں تو وہ اچھائی ہے، یہ برائی۔ سجدے میں نیکی کی، دوسرا کام کیا برائی کی،
کھڑے ہوئے ہیں سامنے سے نامحرم تو گزر ہو گیا، نامحرم کو دیکھ بھی رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اصلی صراط المستقیم۔ محمد وآل محمد۔ یہ تو 2 منٹ کی عمل کا حال ہے، جو نماز 2 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اس میں آدمی مبتلا ہے ایک طرف ایک رخ پر، گویا کہ گرفتار کر دیا گیا ہے کہ منہ پھیرا نہیں سکتا۔ اس کے بعد کتنی انسانی زندگی میں کتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ چاہے کہ 14 گھنٹے میں ہوگا۔ ایک اچھائی ہے کہ انسان کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، حکم خدا کی تعمیر میں بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، 1000 برائیاں ہیں، کہیں غیبت، کہیں بہتان، کہیں اتہام، کہیں جھوٹ، کہیں سچ، کہیں بازار میں بے ایمانی، کہیں 1000 برائیاں۔ تو انسان جتنے اعمال ہیں، جس عمل کا حساب لگائیں گے، ہر عمل کے اندر بس جس کو قرآن میں لفظ کہہ دیا خلق و عمل صالحا وآخر سیئا، کچھ عمل صالح ہے، کچھ برا ہے، کچھ اچھا ہے، سب جوڑ دیا ہے، مخلوط بنا کے زندگی کیا ہے کھچڑی تیار ہو گئی، اور ایسی تیار ہو گئی ہے کہ نہ دال الگ ہو سکتی نہ چاول، ایسی زندگی بن گئی۔ یہ 3 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، توجہ ہونا چاہیے۔ وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں کہ جن کی زندگی میں نیکیاں ہیں برائیاں نہیں ہیں، وہ افراد بھی ہیں یا ہو سکتے ہیں جن کی زندگی میں برائی ہی برائی ہو، کوئی نیکی نہ ہو، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں دونوں طرح کے، ہم آپ ہم سب کہیں کی حال ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کی نیکیاں زیادہ ہو گئی تو مجھے بات ایسا نہیں ہے، یہ برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے، توجہ ہمارے یہ 3 قسمیں جو انسانوں کی پائی جاتی ہیں۔ آپ ایک لمحے کی سوچ کے مجھے بتائیں ان میں حساب و کتاب کی ضرورت کس کے بارے میں ہے؟ حساب کی ضرورت کس کے بارے میں ہے؟ جس کی زندگی میں اچھائی ہے اس کا حساب کیا کرنا ہے؟ جب برائی کی ہے ہی نہیں ہے تو کس بات کا حساب کرنا ہے؟ اچھائی، اور جس کی زندگی میں برائی ہی برائی ہے اس کا حساب کیا؟ اس کا حساب تو بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، کوئی اچھائی کی حساب کیا کرنا ہے؟ حساب تو اس کی زندگی کا ہونے والا ہے جس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، تاکہ ایک پلے پر اچھائیاں تو ایک اچھا کر کے رکھی جائیں، ایک پلے پر برائیاں رکھی جائیں، اور میزان عدالت اس کو تولا جائے، کیا زیادہ ہے کیا کم ہے، اس کا کتنا ثواب ملنا چاہیے، اس کا کتنا عذاب ملنا چاہیے، دونوں کو ملنے کے بعد ان کو کہاں بھیجا جائے۔ یہ سب کس کے بارے میں؟ جس کی زندگی میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ میں جو نتیجہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، روایتوں کو پڑھیں گے کتاب کو سمجھنے میں مدت لگی، میں سب کا نچوڑ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اپنی زبان میں، تاکہ میرے بچے بھی سمجھ سکیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کیا جس کی زندگی میں طے ہو گیا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ان کا وہ حساب نہیں بنا ہے، حساب تو بہت چکا معلوم ہے، جہاں برائی وہاں حساب کیا کرنا ہے؟ ساری حساب کی منزل، حساب کی مشکل ان لوگوں کے بارے میں جن کی زندگی میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ حساب آسان نہیں ہے، اگر کہ ہمارے آپ کے حوالے کر دیا جاتا تو قیامت تک حساب لگا سکتا۔ اس لیے جتنی اچھائیاں انسان کی ہیں، اچھائیوں کی درجات ہیں، ساری اچھائیاں ایک طرح کی نہیں ہیں۔ ایک آدمی نے سلام کا جواب دے دیا یہ اچھائی ہے، ایک آدمی نماز پڑھی یہ اچھائی، کہاں وہ اچھائی کہاں یہ اچھائی۔ ایک آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی، ایک آدمی نے کسی ولی خدا نبی مرسل کو دشمن کے حملے سے بچا لیا، یہ بھی ایک اچھائی ہے، وہ بھی ایک اچھائی، مگر دونوں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ ایک انسان نے مثلاً فقیر کو جان پیسے دے دیے، ایک آدمی نے کسی ولی خدا کی جان بچا لی، یہ بھی ایک اچھائی ہے، وہ بھی ایک اچھائی ہے، مگر اس میں کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ تو پہلے اس میں اچھائیاں ہیں ان کو جگہ پر جمع کیا جائے، توجہ کریں، جیسے کمپیوٹر کا کاروبار ہے، پہلے سارے معلومات کو ایک مقام پر اکٹھا کر لیے جائے کہ جب سے پیدا ہوا ہے اور جب دنیا سے گیا ہے 60 سال کے اندر، بلوغ سے پہلے، بلوغ کے بعد، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، صحت میں، گھر میں، میدان میں، کتنی اچھائیاں کی ہیں، پہلے یہ سب لکھی ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک کے سامنے اس کے نمبر لکھے جائیں، اس اچھائی کا درجہ کیا ہے، اس کا ثواب خدا نے کتنا رکھا ہے، اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے، اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے، کہ ایک ایک اچھائی کے اندر جتنے درجات پائے جاتے ہیں، تو الگ الگ اچھائیوں ہوگی۔ ایک اچھائی کا ایک فقیر کو ایک درہم دینا، اس کے اندر کتنے فرق پائے جاتے ہیں۔ اس فقیر کو دیا جو جاہل محض ہے، اور کریں گے اس فقیر کو دیا جس کا کوئی سہارا ہے، اس فقیر کو دیا جس کا کوئی سہارا نہیں، اس فقیر کو دیا جو دین مذہب سے کبھی کام نہیں آ سکتا ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے،
وہ فقیر کو بھی کسی کے کام بھی آ سکتا ہے. اس ایک درہم کے اندر کتنے حسابات پائے جاتے ہیں. ایک درہم کا درجہ کیا ہے؟ تو ساری نیکیاں، ان کے درجات، ان کی کیٹیگری، ان کی قسم سب کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد سب کا حساب لکھا جائے کہ ان کے آگے کیا کیا ثواب لکھا جائے گا. اس کے بعد برائیاں شروع ہو گئی. ایک آدمی نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ بھی برائی. واجب کو چھوڑ دیا، یہ بھی برائی. ایک آدمی نے غیبت کی، یہ بھی برائی. مگر دونوں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں زمین آسمان کا فرق. غیبت ایک ایسی برائی ہے جس کو قرآن کہتا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور غیبت کرنا ہی کہتا ہے. لیکن سلام کے جواب کو بھائی تو نہیں کہا کہ سلام کا جواب دیا زندہ بھائی کا گوشت کھا لیا، ایسا کوئی. لیکن غیبت کے بارے اس کے بعد ایک آدمی نے غیبت کی، یعنی وہ آیت بیان کیا جو کسی میں پایا جاتا ہے. ایک آدمی نے اپنے پاس گڑھ کے آیت بیان کیا. برائی وہ بھی ہے، برائی یہ بھی ہے، مگر یہ کہیں برائی ہے، وہ تو بڑی برائی. بیان کیا یہ ظلم ہے، اور گڑھ کے بیان کیا یہ بہت ظلم ہے. اور ایک آدمی نے بہتان لگایا، اتہام لگایا کسی آدمی پر زبانی، ایک آدمی اسے تلوار لے کے قتل کر دیا. یہ بھی ایک برائی ہے، وہ بھی برائی ہے. اب ان کے درجات کے بارے میں سوچیے. تو ساری زندگی کی برائیاں، چھوٹے بڑے اعمال سب ایک پلے میں رکھے جائیں، ان کے آگے ان کے نمبر لکھے جائیں. یہ برائی کس درجے کی ہے، اس برائی کی منزل کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہو سکتا ہے، اس کا عقاب کیا ہو سکتا ہے. ایک طرف یہ ساری فہرست مکمل کی جائے، ایک طرف وہ فہرست رکھی جائے، پھر دونوں کو ترازو کے دو پلوں پر رکھا جائے. اب ظاہر ترازو تو ہماری دیسی زبان ہے، ہم دیسوں کو سمجھانے کے لیے قرآن نے میزان کہا ہے، حدیث نے میزان کہا ہے، ورنہ میزان ترازو کا نہیں ہے جس میں سبزی تولی جاتی ہے. میزان کا مقصد یہ کہ ایک ایسا معیار، اس معیار پر فیصلہ کرنا ہے. جب وہ پلس مائنس جو ہونے والا ہے وہ سب کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا جائے کہ ہوا کیا. یہ آدمی نے 100 نیکیاں کی ہیں، 100 برائیاں کی ہیں، مگر اتفاق ایسا ہے 100 نیکیاں کی ہیں سب اعلیٰ درجے والی ہیں، اور جو 100 برائیاں کی ہیں سب معمولی درجے والی ہیں. توجہ کریں تو گنتی میں 100 یہ بھی ہیں 100 وہ بھی ہیں، لیکن اس کی بخشش کے امکانات زیادہ ہیں. ادھر ادھر جتنا کمایا ہے وہ زیادہ ہے، ادھر جتنا مائنس ہوا ہے وہ کم ہے. ایک آدمی بالکل اس سے الٹا، جتنا کارے خیر کیا سب معمولی. ایک پیسہ فقیر کو دے دیا، تو آیت قرآن کی پڑھ لی، کبھی تو رکعت نماز پڑھ لی، کبھی ایک آدھ روزہ سال میں رکھ لیا، سب معمولی ہمارے چھوٹے چھوٹے. اور جو برائیاں کی اس کو اذیت، اس کا قتل، اس پر اتہام، اس پر الزام، اس سے بغض، اس سے کینہ، اس سے حسد، جتنا جو بھی ممکن تھا. تو 100 ادھر ہیں 100 ادھر ہیں، مگر کہاں یہ 100 اور کہاں وہ 100، یہ حساب کرنا بھی کام ہے. ہر ایک بات یہ سارے حسابات روز قیامت ہونے والے ہیں. انسان کے اعمال، اعمال کا درجہ، اس کے بعد برائیاں، برائیوں کی سزا، اس کے بعد دونوں کا حساب، سب جوڑنے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور یہ سارے حسابات کے بعد ابھی بھی اور معاملات باقی رہ گئے. ہمارے 100 اعمال خیر بھی جوڑ لیے گئے، 100 برائیاں بھی جوڑ لی گئی. آپ نے جوڑنے کے بعد حساب نہیں معلوم ہوا کہ دیکھیں ہماری زیادہ نہیں، برائیوں کا درجہ معمولی ہے، زیادہ ہم جنت میں چلے جائیں. یہ میں تصور رکھ رہا ہوں محشر کا، ورنہ خدا کے لیے کون مشکل کام ہے. جو ہمارے سارے اعمال کا حساب ہو گیا ہم جنت میں جانے والے ہیں. ادھر فرشتے نے آواز میں پروردگار یہ جن برائیوں کو جوڑا گیا ہے اس میں سے ایک برائی یہ چھوڑ کے آیا ہے. تو خالی اتنا ہی لکھا گیا ہے کہ اس آدمی نے ایک بدعت کی ایجاد کی ہے، لکھ دیا گیا اس کی برائی میں. لیکن یہ بدعت کی ایجاد کی ہے، اس بدعت پر 100 آدمیوں نے عمل بھی کیا ہے. تو سرکار تو عالم کا یہ شاہ کرام من سن سنتا سیئہ، اگر کوئی بری سیرت، بری سنت، برا طریقہ ایجاد کر دے گا تو علیہ وزرھا، اس کے لیے اس کا عذاب بھی ہے، وزر من عمل بہا الی یوم القیامہ. قیامت تک جتنے آدمی عمل کرتے رہیں گے، بری سیرت پر چلتے رہیں گے، سب اسی کے ساتھ لکھا جائے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے دنیا میں حساب نہیں کیا کہ پہلے وہ سب آ تو جائیں، وہ سب پیدا تو ہو جائیں، عمل تو کر لے، معلوم ہو کہ آپ کو حضور کے حساب میں کتنا لکھا جانے والا ہے. اور پھر ایک آدمی نے برا طریقہ ایجاد کر دیا، ظاہر ایجاد کا گناہ اس کے لیے ہو گیا. اگر اس کے مرتے اس کا حساب کر دیا جائے یہ تو خالی ایجاد کے گناہ لے کے چلا جائے گا، جنت میں جائے، جہنم میں جائے، جہاں بھی جائے گا چلا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جتنے عمل کرنے والے ہیں
سب کے حساب کا دوہرا حساب ہوگا، یعنی اس سے بھی عذاب ملے گا جس نے عمل کیا ہے، اور ان کو بھی عذاب ملے گا جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ اب وہ قیامت تک افراد پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہیں گے اور اسی سیرت پر چلتے رہیں گے، تو جب تک قیامت نہ آ جائے ان کا مکمل حساب ہوگا کس تاکہ جوڑ لیا جائے کہ 1000 نے عمل کیا، لاکھ نے عمل کیا، کروڑ نے عمل کیا، تب اسی حساب سے ان کا بھی حساب ہوگا اور ان کا بھی حساب ہوگا۔ ایک آدمی دنیا میں گیا اور دنیا سے چلا گیا، ایک مسجد بنا کے، پر اس سے نام اعمال میں لکھ دیا تعمیر مسجد، پروردگار نے کہا ٹھیک ہے تعمیر مسجد کا ثواب ہم نے اتنا رکھا ہے، چلیے ان کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ثواب، مگر پروردگار نے یہ بھی اعلان کیا تم نے اگر مسجد بنا دی ہے تو قیامت تک اگر یہ مسجد رہ گئی تو جتنے نماز پڑھنے والے ہیں ان کو ان کی نماز کا ثواب دیا جائے گا اور تمہیں ان کی نماز کے عوض سے ثواب دیا جائے گا۔ محمد وعلى محمد۔ تو جب تک قیامت تک کے سارے نمازی پیدا نہ ہو جائیں، سب کی نمازیں اس مسجد میں نہ ہو جائیں، اس آدمی کا اعمال کا حساب کیسے ہوگا؟ مرتے ہمارے میں حساب کر دیا کہ جنت میں چلا تو کیا کسی کو میں ڈال دیا گیا، اسے یہ تعبیر کا ثواب کتنا ملے گا؟ لیکن اتنے آدمیوں کے سجدے، اتنے آدمیوں کی عبادتیں، اتنے آدمیوں کے اعتکاف، اتنے آدمیوں کی نمازیں اگر جوڑ دی جائیں تو ہو سکتا ہے اعلیٰ ترین درجے میں چلا جائے۔ تو یہ حساب اتنا مشکل ہے کہ اتنا ہمارے آپ کو سوچنے تک نہیں ہے، اسی لیے پروردگار عالم کا وہو اسرع الحاسبین، ان اللہ سریع الحساب، تاکہ تم یہ خیال نہ پہلے معلوم قیامت بھی 100-200 سال چلتی رہے گی، اتنے آدمی آدم سے لے کے قیامت تک اور سب کی زندگیاں ایسی الٹی سیدھی جو جمع کر کے سب خراب کر کے لائے ہیں، سب کو الگ کرنا، سب کا حساب لگانا، سب کا ثواب لکھنا، سب کا عذاب لکھنا، ان کے پیچھے کا ثواب آ رہا ہے اس کو جوڑنا، ان کے پیچھے جو عذاب آ رہا ہے اس کو جوڑنا، یہ تو برسوں کا کام ہے۔ سوا ڈپارٹمنٹ قائم ہوگا کہ دنیا میں کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا۔ پروردگار نے کہا نہ کوئی شعبہ، نہ کوئی ڈپارٹمنٹ، نہ کوئی دفتر، نہ کوئی کیلکولیٹر، نہ کوئی کمپیوٹر، ان اللہ سریع الحساب، ہمارے پاس یہ سارا حساب موجود ہے۔ ایک بہت سامنے کی بات گزارش جو جب میں بچوں کو نہ معلوم ہو اس سے مسئلہ اور آسان ہو جائے گا۔ ہمارے پرانے زمانے والے ہمارے علاقے میں جو الیکشن ہوتے ہیں مختلف مقامات میں جا کے ڈبے رکھ دیے گئے، اب لوگ کیا چاہتے اس میں ووٹ ڈال کے چلے آئے، وہ ڈبیٹ کے اکٹھا کیے جائیں گے، اس کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں دن بھر رات بھر جان دیے پڑے ہوئے ہیں، جوڑ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، یہ ویلڈ ہو، یہ ویلڈ نہیں ہو، ٹھیک ہے وہ غلط ہے، یہ ٹیڑھا ہو گیا وہ سیدھا ہو گیا، معلوم 3 دن کے بعد معلوم کون سا جیتے کون سا والے۔ تو اس سے ابھی ہمارا نظام جو حساب کا ہے وہ بالکل دیسی قسم کا ہے۔ اس کے بعد اب آگے بڑھ رہے امریکہ میں صدارت کا الیکشن ہو رہا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، سارے ملک میں ہر جگہ پر نئے گورنمنٹ ہاؤس کے جہاں جہاں اس کے حسابات ہوتے ہیں ہر جگہ کمپیوٹر لگا ہوا ہے، جیسے ہی آدمی نے اپنا ووٹ ڈالا ویسے ووٹ کمپیوٹر میں آ گیا، یعنی وہ لوگ ووٹ دیتے جا رہے ہیں، ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہاں تک کون پہنچا۔ اگر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حل ہو رہا ہے۔ ابھی اور باتیں احتیاط کا تقاضا ہے پبلک کے سامنے نہ رکھا جائے، ورنہ جیسے لوگ دیکھیں ان کا پلہ بھاری وہ سب لے کے جائیں گے، لیکن بات جس کے سامنے وہ رکھا ہوا چارٹ، جس کے سامنے وہ ٹی وی رکھا ہوا ہے تو برابر دیکھ رہا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں الیکشن تمام بھی ہوا ہے، رزلٹ آ گیا۔ میں آپ کو نہیں چاہتا ایک ہی لمحے میں خالی ایک کمپیوٹر کی ایجاد ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کا ساتھ ہو گئے، یعنی عمل بھی ہو گیا حساب بھی ہو گیا۔ یہ بات بہت ہے، ایک زمانہ تک عمل کرنے کے لیے صبح 8 بجے سے 4 بجے کا ٹائم چاہیے اور حساب کرنے کے لیے پوری رات پورا دن 2 دن 4 دن 6 دن چاہیے، مگر دنیا نے ترقی کر کے ایسے آلات ایجاد کر لیے کہ عمل کا خاتمہ نہیں ہوا کہ حساب کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ اور پروردگار نے کہا جب میرے کیے ہوئے دماغ سے تم ایسی مشین ایجاد کر سکتے ہو کہ عمل کے خاتمے کے ساتھ سارا حساب تمہاری نگاہ کے سامنے آ جائے تو تمہیں نام عمل کی چیز کو سمجھائے، کو کاغذ سے کیا رکھا ہوا ہے، نام اعمال ہم نے تمہارے وجود کو کرا دیا ہے، تمہارا ہر عمل تمہاری زندگی پر نقش ہو جاتا ہے، جتنے منظر آنکھ میں دیکھے سب آنکھ میں نقش ہو گئے، کمپیوٹر میں فیڈ ہو گیا، جہاں جو ہاتھ اٹھا سب ہاتھ پر نقشے آ گئے ہیں، جہاں جہاں پیر چلا پیر پر نقشے آ گئے، جتنی آوازیں کان سے سنی سب کان کے اندر محفوظ ہیں، جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے وہ حساب چارٹ پر برابر منتقل ہوتا جا رہا ہے، جیسے ملک الموت نے آخری سانس کا خاتمہ کیا
سرکاری برائی آخری بٹن دبایا گیا ہے کہ ساری زندگی کا نقشہ سامنے آ گیا. تو کاغذ نہیں ہے جس پر ایک فرشتہ بیٹھے گا آپ کہیں ہم نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا, فرشتوں میں لکھے گا کیا بھروسہ کہ یہ بدن ہے ہم سے ابتدا سے. وہاں یہ سب حماقتیں یہ مکاریاں شاعرانہ نہیں چلنے والی ہیں. خدائی بارگاہ ہے, خدا کا حساب ہونے والا, عادل حقیقی حساب دینے والا. کبھی اپنے کو اسرار الحاکمین کہتا ہے, کبھی اپنے کو سریع الحساب کہتا ہے. بہترین حساب کرنے والا, سب سے جلدی حساب کرنے والا پروردگار ہے. مگر ہونے والا حساب بھائی زندگی کا, تو قیامت کا کام ہے حساب کرنا. توجہ فرمائیں. تو میں کیا گزارش کر رہا تھا کہ دنیا میں انسانوں کی 3 قسمیں, دنیا میں انسانوں کی 3 قسمیں. وہ انسان جن کی زندگی میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں, برائی ہوں. وہ انسان جن کی زندگی میں برائیاں ہی برائیاں ہوں, کوئی اچھائی ہو. اور وہ انسان جن کی زندگی مخلوط ہو, اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. یا تو میں نے آپ کو پہنچایا. دوسری بات جو میں نے بتائی کہ احساس کی ضرورت اس کی زندگی کو ہے جب کیا دونوں باتیں مخلوط ہو جائیں. مگر جہاں ایک طرفہ زندگی ہو یا نیکی یا برائی, وہاں حساب کیا کرنا ہے؟ حساب تو پہلے دے. جب برائی نیکی کے ساتھ ہے ہی نہیں تو جوڑنا کیا ہے؟ جب برائی کے ساتھ نیکی ہے ہی نہیں تو جوڑنا کیا ہے؟ تو نہ یہ محتاج حساب, نہ وہ محتاج حساب. حساب کے محتاج یہ درمیان والے جو اچھائی سے برائی نہیں. اب جو میری محنت آئے کیجیے گا, جب 3 طرح کے افراد ہو سکتے ہیں تو اس سے مانے جائیں کہ ہمیں جو ثواب نہیں مل سکتا ہے یہ ملے گا قیامت میں. یہ بات تو غور کریں, ہمیں جو ثواب نہیں ملے گا وہ ملے گا قیامت میں. اس لیے ہمارا حساب ہونا ہے. جب تک حساب تو ہو جائے گا ثواب کیسے ملے گا؟ کسی آدمی کو کوئی عذاب ملنے والا ہے, ملے گا قیامت میں. پہلے حساب تو ہو جائے کہ ثواب کا پل لگائی یا عذاب کا پل لگائی. مگر جس کا کوئی حساب نہیں ہو رہا ہے, خدا اگر اس کو انعام دنیا میں دے دے تو حیرت کیا ہے. اب کوئی بندہ کیا خدایا ابھی ان کا حساب تو ہوا نہیں ہے, ان کو جگہ کیسے مل گئی؟ خدا کہتے یہ حساب والے بندے ہی نہیں ہیں. تمہارا حساب ہوگا تب جا کے جنت کا ایک میوہ نصیب ہوگا. تمہارا حساب ہوگا تب جنت میں جا کے کپڑا نصیب ہوگا. مگر یہ اپنے گھر میں مچل جائے, کبھی خانے جنت آئے گا, کبھی لباس جنت آئے گا. کمرے کا حساب نہیں ہونے والا ہے. اب اس کے بارے میں کوئی بتایا کہ حساب تو ہوا نہیں ہے. ان کو سب یہی دے دیا, ہم سے کہا وہاں ہو تو ملے گا. ہم سے یہ کہا کہ جنت سے آؤ شاید تمہارے پاس سب کچھ ہے. ائمہ نے بتایا, پیغمبر نے بتایا وہاں سب کچھ ملے گا, مگر جب وہاں جاؤ گے تب ملے گا, یہاں کچھ نہیں ملنے والا. اس لیے ابھی تمہارا حساب ہی چاہیے. آج تم کو دے دیا ہے تب تم کیا کرو گے؟ آج تمہیں عذاب یا سزا دے دی جائے, اگر ہو سکتا تم توبہ کر لو. تمہارا حساب تو یوں ہی چل رہا ہے. اور ہم اپنے لیے فیصلہ نہیں کرنا چاہتے کہ بندوں کو شکایت ہو جائے. ہم چاہتے پورا نقشہ سامنے آ جائے تاکہ تمہارے سامنے نقشہ رکھے, یہ تمہارا حساب ہے, اب بتاؤ اس میں کیا کرتی ہے. تو میں یہ عمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, قرآن نے کیا کہا, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسی کو دیکھے گا. اب تو بیچارے مفسرین یا علماء کہتے رہے جو نیکی کرے گا ذرہ برابر ان کا ثواب ملے گا. قرآن نے ثواب کی بات نہیں کی. قرآن نے ثواب کی بات نہیں کہ ذرہ برابر نیکی کرو گے ثواب ملے گا اور برائی کرو گے تو عذاب ملے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسی کو دیکھے گا. توجہ ہے, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ برائی کو دیکھے گا. یعنی پہلے تمہارے سامنے وہ کاٹ رکھا جائے گا. یہ نہیں کہ سب چیز خیر آدمی چلا گیا کہ کوئی آدمی نے ہم نے کیا تو بہت سا اللہ کے حساب سے دکھائی نہیں دے رہا. ہم کو سوال اتنا کم دیا گیا, حالانکہ تمہارے کی بہت ہی بڑی تھی. کتنا عذاب کر دیا گیا, حالانکہ ہم نے سے ایک ہی آپ کو برائی کی تھی. خدا نے کہا کہ پہلے خود دیکھیے گا, سب سامنے رکھ دیا گیا. یہ دیکھ لو, اگر تم کو غلطی ہو تو بتاؤ کیا غلطی رہتی. کوئی سوال لکھنے سے رہ گیا ہے, کوئی عذاب لکھنے نے زیادہ لکھ دیا ہے تو خود دیکھ کے بتا دو. تمہارے سامنے نام اعمال رکھا جائے گا, کوئی مطلب یہ اعراض نہیں ہوگا, سب سامنے آئے گا تاکہ بندہ خود دیکھ لے, اپنے ثواب عذاب سے مطمئن ہو جائے. تو جن کے بعد سے حساب ہونا ہے ان کے حساب کی جگہ محشر ہے. میری بات یاد رکھ رہے ہیں. ارے فقہ کہنا یہ بہت دقیق مسئلہ ہے. خدا کرے میری بات آپ کو ضرورت منتقل ہو جائے. لہذا وہ افراد جن کا عمل مشترک ہے, مخلوق ہے, نیکیاں بھی اور برائیاں بھی, ان کے اٹھنے کے بعد سے تو اللہ نے قیامت کو رکھا.
توجہ کریں تاکہ ان کا سارا عمل کا حساب مکمل ہو جائے. اس کے بعد یہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. مگر وہ افراد جن کے یہاں نیکی ہی نیکی ہے یا برائی ہی برائی ہے, انہیں جب چاہے اٹھا لیجیے, جب چاہے ثواب دے لیجیے, جب چاہے عذاب کر لیے, ان کے واسطے کو حساب نہیں باقی رہ گیا. توجہ کریں. اب میں عالم کو 3 حصوں میں بانٹ رہا ہوں. ایک یہ دنیا ہے عمل کی جس میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں, بالکل نیکی والے بھی یہی, بالکل برائی والے بھی یہی, اور مخلوق والے بھی یہی. اس کے بعد ایک آخری عالم آنے والا جس کا نام ہے قیامت. اس میں حساب ہونے والا ان کا جن کا عمل نیک بھی ہے اور برا بھی ہے. درمیان کا زمانہ جس کا نام ہے رجعت کا. توجہ ہے, رجعت نہ عمل کا زمانہ ہے نہ آخری حساب کا زمانہ ہے, رجعت درمیان کا زمانہ ہے. اسی لیے حدیث ہونے کا وہ اٹھائے جائیں گے جن کی زندگی میں یا نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی یا برائیاں ہی برائیاں ہوگی. وہ فرق کہنا ہے ان کو ہم خوب پہچانتے ہیں جن کی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اگر دنیا سے صاف ہو کے, دنیا سے توبہ کر کے بالکل خارج ہو کے اگر دنیا سے چلے گئے اور رجعت کو اٹھا لیے گئے تو ان کو بھی دیکھ لیں گے جن کی زندگی میں برائیاں ہی برائیاں. لیکن اگر ہم نہیں پہچانتے یا کوئی نہیں پہچانتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ نہیں پہچانتا ہے, وہ جانتا ہے. اسی لیے جو روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ بعض مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور نکال کے ان کو سزا دی جائے گی. ایک بات نہیں سوچیے گا, بعض مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور نکال کے ان کو سزا دی جائے گی. اب کوئی فریادی کھڑا ہو جائے, ابھی کیسے سزا دی جائے گی؟ قیامت ابھی آئے گی, جب قیامت آئے گی تب سزا ہوگی, ابھی کیسے سزا دی جائے گی؟ ادھر آواز دے گی تم انہیں نہیں پہچانتے ہو, ہم انہیں پہچانتے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی ایک نیکی ہوتی تو ہم حساب کے لیے قیامت کا انتظار کرتے ہیں. ہم یہ پہچانتے ہیں. اور اگر تم بھی پہچاننا چاہو تو بہت آسان طریقہ ہے پہچاننے کا. توجہ کر لیجیے, میں بات مکمل کر رہا ہوں. بہت آسان طریقہ ہے پہچاننے کا. اگر سیاہی سمجھ میں نہ آئے تو سفیدی کو سامنے رکھ کے پہچان لو. اگر سفیدی سمجھ میں نہ آئے تو سیاہی کو سامنے رکھ کے پہچان لو. جو سیاہی کے مقابلے میں ہے اس کا نام ہے سفیدی, جو سفیدی کے مقابلے میں اس کا نام ہے سیاہی. ایک طرح انہیں رکھو جن کی زندگی میں نیکی ہی رہتی ہے. تو جو کبھی ان کے ساتھ کبھی غلط, ان کا تو دونوں باتوں کے امکانات پائے جاتے ہیں. مگر جو ان کے مقابلے میں آ جائیں گے تو سفیدی کے مقابلے میں سیاہی کے ویسے آ جائے گا. محمد زمانے رجعت کو ان افراد کے واسطے رکھا گیا ہے جن کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, یا بالکل بھی وہ افراد جن کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں. مومن محض اور کافر محض, یا منافق محض, خالص مومن یا خالص منافق اور کافر. تاکہ دیکھنے کو کل کی حکومت کر چکے ہیں, کل کتنے بڑے حاکم تھے, کتنے بڑے فاسق تھے, کتنے بڑے شخصیت والے تھے, یہ بھی دیکھنے کہ جن کو مظلوم بنایا تھا, جن کو ظلم کیا تھا, اب اللہ نے ان کو کیا سزا دیا, خدا نے انہیں کیا اختیار کیا, انہیں کیا حکومت کی ہے. یہ انہیں کے جیسے ہی چیزیں تاکہ ان کو اپنے یہ کا حساب کچھ تو معلوم ہو جائے. یہ بھی ہے وہ بھی ہیں. اللہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کہنا بہت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے خدا نہ کرنا کسی مومن کو خیال پیدا ہو جائے کہ اس کا وجہ ہم سب کو تعلق ہے. اس لیے کہ ہم تو اب تک کبھی نقشہ اگر اپنا پرانا یاد کریں تو سب مخلوقی کاروبار ہے. ہم بولتے ہماری زندگی کو گناہ بھی نہیں ہوا ہے, کوئی برائی نہیں ہوئی ہے, تو ممکن یا کوئی ہم لوگ اچھا کام نہیں کیا ہے, ہماری نماز میں گناہ ہے, ہمارے روزہ میں گناہ ہے, استغفر اللہ, ایسا بھی نہیں ہے. تو اس کے مانیے کہ ہمیں تو رجا کو اٹھنا نہیں. وہی لوگ اٹھیں گے جن جہاں دیکھیاں ہوں یا بالکل ناراض ہم سے بدتر ہوں, وہ اٹھیں گے وہ ہم کو بالکل محروم ہو کے رہ گئے, یعنی ہم کو دور ہی نہ دیکھیں گے جو معصومین کی حکومت کا دور ہے. اب وہ زمانہ ہی نہ دیکھیں گے جو اللہ کے دیش بندوں کی حکومت کا دور ہے. ہمارے مقدر میں ایمانوں کی حکومت کی ہوئی ہے, اور وہ دلانے کا نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اس کے بھی طریقے پائے جاتے ہیں. اگر تم نے آج تک برائی کی ہے, اگر تم نے اپنے نام اعمال کو مخلوط بنا دیا ہے, تو یہ ہم نے اعلان کیا جو کوئی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے ہم ایسا بنا دیتے ہیں جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اگر تم نے توبہ کر لیا, ہم نے برائیوں کو مٹا دیا, تو جو برائیاں اگر ہمیں کیا تو بچا کیا نام ہے ہمارے.
تو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور بہترین زمانہ اس کے لیے یہ ماہ مبارک رمضان، یہ اختتام کے قریب آ گیا. اسی لیے ماہ رمضان کی آخری تعلیموں میں یہ دعائیں پائی جاتی ہیں. میں بار بار اس مضمون کو دہرایا کہ لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شہر رمضان. پروردگار جتنا ماہ رمضان گزر گیا ہے اس میں اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، اگر ہم بخشش کے حقدار نہیں ہے فاغفر لنا فیما بقی، تو جتنا باقی رہ گیا 1 دن 2 دن اسی میں ہمارے گناہوں کو معاف کر، اسی میں ہمارے خطاؤں کو بخش. مقصد یہ کہ دنیا سے جائیں تو حساب بالکل صاف ہو. اسی لیے خدا نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نے توبہ کر دیا تو توبہ کرنے کا ایسا بھی ہوگا کہ ہم برائیوں کو اس کو ہم معاف کہتے ہیں. خدا کی زبان کو کہتے ہیں مٹا دیں. دیکھا کمن لا بجا، توبہ کرنے والا جیسے گناہ کیے ہی. یہاں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بعد میں بات آئی ہے، چلیے یہ موضوع بھی صحیح ہو جائے. یہاں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو برا کام کیا تو برا کام رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب اس کی سزا دینے کا وقت آیا تو سزا دینے والے کو رحم آ کر چھوڑ دیا. لیکن جب کبھی 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد 100 سال کے بعد رجسٹر الٹا جائے گا تو نام احوال لکھا ہوا ہے. کیسے آدمی عدالتوں میں جاتے ہیں بری ہو کے چلے جاتے ہیں، مقدمہ چلا آخر جو ثابت نہیں ہو سکا چلے آئے، مگر ان پر مقدمہ چلا ابھی تو لکھا ہی ہوا ہے. نہیں سمجھا؟ کسی آدمی کے خلاف مقدمہ اگر چلا تو آدمی نے فلاں کام کیا، چلا مقدمہ ہے، بحث ہے، گواہ ہے، آئے گئے، آخر سے ہو گئے نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن اتنا بھارت کے نام احوال میں لکھا گیا. آج بھی 100 سال کے بعد جب دفتر کھولا جائے گا تو عدالت کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی کے اوپر چوری کا مقدمہ چلا تھا، چاہے ثابت ہوا یا نہ ہوا ہو. اور اس سے اثرات بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے خدا کے یہاں پر نہیں ہوگا یا عدالت سے نہیں ہوگا. لیکن 50 سال کے بعد ان صاحبوں میں الیکشن لڑنے کا شوق پیدا ہو گیا. اب جیسے یہ امیدوار بن کے منظر عام پر آئے ویسے اپوزیشن والا وہ دفتر نکال کے لیا. اگلے پہچانتے ہیں فلاں جگہ چوری کے مقدمے پر چلا تھا، فلاں جگہ بدکاری کا مقدمہ چلا تھا، فلاں کا مال کھا گئے تھے. اب کون سنتا ہے کہ سزا ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، جو ثابت ہوا ہے نہیں ہوا، اسے لکھا تو باہر ہاتھ ہے. لیکن بات نہیں سوچیے گا، یعنی سزا ہو یا نہ ہو انسان کی عزت کے لیے یا اس کے دکھ مرنے کے لیے خالی دفتر میں لکھا رہنا ہی کیا کام ہوتا ہے. پروردگار اس مہربان کا نام ہے جو اپنے بندے کے توبہ قبول کرتا ہے تو خالی عذاب کو نہیں ہٹا لیتا ہے. یہ دفتر میں لکھا ہوا ہے ہم خالی سزا نہ دیں گے، خدا کہتے ہیں یوں مٹا دیں گے جیسے کبھی کچھ کیا نہیں. یوں مٹا دیں گے جیسے کبھی کچھ کیا نہیں تھا. اور اگر میرے بچے اس بات کو نہیں سمجھے تو وہ لفظ جو ہمارے استعمال ہوتی ہے میں ان کے مانی آپ ہمیں گزارش دوں ایک لفظ میں آپ اسے پہچان لیں. ہمارے یہاں بخشش گناہوں کو معاف ہو جانا بخشش، اس کے بعد سے لفظیں استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے عفو، معافی جس کو ہم کہتے ہیں عفو. ایک لفظ ہے مغفرت. مغفرت کے معنی کیا ہے؟ بخشش. عفو کے معنی کیا؟ گناہ کا معاف ہونا. ہم سمجھے سمجھے ارے معاف ہو گیا معاف کیا گیا وہ ایسے نجات دیں گے، نہیں ایسا نہیں. سب کی معنی الگ الگ ہے. عربی زبان کے اعتبار سے مغفرت در حقیقت نام ہے مستحکم طریقے سے کسی چیز کو چھپا لینا. مثلا اس کے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب لا کے دروازے پر پردہ ڈال دیا. اب ادھر والے نہیں دیکھتے کہ ادھر کون بیٹھا ہے، ادھر والے نہیں دیکھتے ہیں ادھر کون بیٹھا ہے. اس کا نام ہے سطر. اسے جو پردے لگائے جاتے ہیں سدائے، یہ پردے ہیں، یہ پردہ ہے. ادھر والے ادھر نہیں دیکھتے ہیں، ادھر والے ادھر نہیں دیکھتے ہیں. مگر ذرا کوئی آدمی ذرا سا پردے کو ہٹا دے، دیکھ رہے کیا آدمی بیٹھے ہوئے، دیکھ رہے کمرے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں تو دیکھ نہیں رہے ہیں. مگر ذرا سا اگر پردے کو جنبش ہو جائے سب دیکھ لیں. تو یہ پہلا مرحلہ ہے سطر، جہاں آدمی کے حالات چھپ گئے ہیں لیکن ایسے چھپ گئے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں. ابھی منظر عام پر وہ حالات آ سکتے ہیں. اور کیا ہے تو پہلی اس منزل کا نام ہے سطر، جہاں چھپ گیا ہے بس. لیکن ایسا کیوں کیا ہے کوئی جانے کا امکان پایا جاتا ہے. مغفرت کو چھپا دینے کا نام ہے کہ جس کے بعد کس چیز منظر عام کا نام محمد
یعنی محفوظ طریقے سے چھپا دینا. اس لیے میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ میدان جنگ میں جانے والے وہ لوہے کا پول جس کو کہتے ہیں جو پہن کے جاتے تھے میدان جنگ میں اس طریقے سے کہ سر پر تلوار لگے تو کوئی اثر نہ ہو, چہرے پر کوئی تلوار لگے تو اثر نہ ہو. جو پورا سر پر جو چھپانے کا سامان تھا جس سے سر کو محفوظ کیا تھا اس کا نام تھا مغفر. دیکھا ہوگا آپ نے مرثیوں میں پڑھا جاتا ہے مغفر. مغفر کیوں ہے یہ؟ اس لیے مغفرت کا غفران کا چھپانے کا وہ ذریعہ جو سب مضبوط ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا. اس کے برخلاف اگر نقاب کیا گئے ہو تو اگر ذرا چاقو میں لگ جائے گا تو آدمی زخمی ہو جائے گا. مگر یہ وہ چھپانے والا سامان ہے کہ جس کے بعد تلوار بھی چلے تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, گولی بھی لگے تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو چھپانے کی منزلیں الگ الگ ہوتی ہیں. کبھی ہلکے سے پردہ پڑ گیا ہے اس کو اب کھل جانے کا امکان ہے, کبھی ایسا پردہ ڈال دیا گیا جب کوئی دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا. تو کہیں گے آپ نہیں دیکھ سکتا مگر ہے. توجہ کریں تو پہلی منزل جہاں چپ گیا مگر دکھائی دے سکتا ہے, دوسری منزل چپ گیا دکھائی نہیں دے سکتا مگر ہے. تیسرا مرحلہ یہ کہ اسے مٹا دیا جائے کہ دکھائی نہ دے. اب وہ نام ہے تھی مٹا دینے کا. پروردگار نے کہا ہم نے تم سے 3 وعدے کیے یا من اظہر جمیل وستر خبیث. خدا وہ ہے جو نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے اور برائیوں کو پردہ ڈال دیتا ہے. یہ پہلا کرم ہے دنیا پہ خدا کا کرم یہ کہ پردہ ڈال دے تاکہ بندوں کو معلوم ہونے پائے. آخرت کے کرم ہے مغفرت, یعنی ایسا پردہ ڈالے کہ وہاں بڑے بڑے بھی آگے نہ دیکھنے پائے. اور اس سے بڑی مہربانی ہے کہ معاف کرتے اثر نہیں نہ جائے کوئی دیکھے گا کیا. انسان چاہتا ہے کہ معصومین کا دور حکومت دنیا میں قائم ہو, ہم پلٹ کے دنیا میں آئیں تو کم سے کم اتنا انتظام تو کر کے جانا پڑے گا. اگر پچھلی زندگی خدا نہ کردہ خراب ہو گئی ہے تو اگلی زندگی کو ایسا بنائے اور وہ وسائل وہ ذرائع اختیار کرے جن ذرائع سے پچھلی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں, محو کر دی جاتی ہیں. جو سیاست نہیں ہے یہ اب سب صاف ہے, نیکیاں لکھی ہوئی ہیں, برائیوں کا نام نشان نہیں ہے. جب نام اعمال اتنا صاف ہو جائے گا تو اس آدمی کے پلٹ جانے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. بہرحال انسان اگر اس دور حکومت میں جو معصومین کا دنیا میں دور حکومت ہے اس دور میں ان کی خدمت رہنا چاہتا ہے تو اسے ابھی سے کوئی ابھی اپنے بارے میں انتظام کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا. لیکن میں اب سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ میدان حشر کا عقیدہ اپنے مقام پر ہے. اگر درمیان رجعت میں کچھ اللہ کے خالص نیک بندے یا کہ انتہائی نالائق بندے اگر دنیا میں آ جائیں یا ایک کو انعام دے دیا جائے یا ایک کو سزا دے دی جائے تو اس کا میدان حشر کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کو کوئی اثر پڑتا ہے. منزل حساب آئے گی تو حساب والوں کا حساب ہوگا, مگر جو حساب کی منزل سے الگ ہیں ان کو اس دنیا میں انعام بھی دیا جا سکتا ہے, ان کو اس دنیا میں سزا بھی دی جا سکتی ہے. جو ظہور ایمان کے بعد اور معصومین کی رجعت کے بعد جو منظر اور صورتحال سامنے آنے والی ہے, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان کے دور ہی سے یہ کام شروع ہو جائے گا کہ نہ کوئی بینہ, نہ شہادت, نہ گواہ, نہ دنیا کے دھوکے, نہ فریب کاری, کچھ نہیں. وہ اپنے علم خاص سے فیصلہ کریں گے تاکہ جو برے ہیں انہیں سفر ہستی سے ہٹا دیا جائے, جو اچھے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے رہ جائیں. یہ مختصر تھا مسئلہ جو باقی رہ گیا تھا رجعت کے متعلق. ایک بات خاتم کلام میں, ایک طرف دنیا سے یہ برداشت نہیں ہے جو چلے گئے وہ پلٹ جائیں, وہ بھی قابل اعتراض ہے. دوسری طرف یہ بھی برداشت ہے کہ جو ہے وہ رہیں. یہ عجب مزاج دنیا میں آل محمد کے مسئلے میں کوئی بات بھی قابل برداشت نہیں. کوئی فضیلت, کوئی منقبت, کوئی خوبی, کوئی کمال دنیا سے برداشت نہیں. وہ چلے گئے, چلیے تمہارا کام تو مکمل ہو گیا, تم نے زہر دے دیا, خرچ کر دیا, چلے گئے. تو خدا لے آتا دوبارہ دنیا میں تو آپ کو کیا کرنا, تو معاملہ خدا بندے کا ہے مگر وہی برداشت. اور اگر کوئی آدمی آپ کے تلوار کی عزت سے بچ گیا, کوئی آدمی آپ کے زہر کی عزت سے بچ گیا, یہ پریشانی ہے ایک سے دن سے زندہ کیوں. یعنی اگر ہمارے ہاتھ میں نظام ہوتا تو ہم تو زندہ رہتے.
یہ کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ نہ سوچا ظالموں نے کہ نظام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کائنات کے نظام پر وہ اگر باقی رکھنا چاہے گا تو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت طویل بحث ہے. جیسے مجھے ایک گزارش کرنا ہے، آج دنیا کی جدید ترین تحقیقات کی بنا پر جو میڈیکل سائنس نے جہاں ترقی کی ہے، آج سب اس بات کے قائل ہو گئے کہ انسان کے جسم کے اندر پیدا کرنے والے نے، جو بھی پیدا کرنے والا اپنے اپنے عقیدے تھے، انسان کے جسم کے اندر پیدا کرنے والے نے اتنی صلاحیتیں باقی رکھنے کی رکھ دی ہیں کہ اگر انسان حادثات کا شکار نہ ہو تو اس کے لیے موت کا سینکڑوں کیا ہزاروں سال کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. مگر رہنا انسان کی دنیا میں انسان حادثات سے کیسے بچ جائے گا؟ یعنی انسان کا یہ وجود اس کو لے جا کے کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں نہ یہاں کی گرم ہواؤں کا اثر ہو، نہ ٹھنڈی ہواؤں کا اثر ہو، نہ موسم کا اثر ہو، نہ فضا کی آلودگی کا اثر ہو، نہ لوگوں کی سانس کا اثر ہو، نہ درختوں کے آکسیجن کا اثر ہو، نہ کسی اور چیز کا اثر ہو. اگر کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے تو جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اتنی صلاحیت اپنے ساتھ لے کے آتا ہے کہ ہر انسان اطمینان کے ساتھ سینکڑوں سال، ہزاروں سال باقی رہ سکتا ہے. لیکن مر کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایسی مصیبت کی جگہ پر لا کے رکھا گیا ہے، ایسے دارالمحن دارالمصائب میں لا کے رکھا گیا ہے کہ ہر طرف سے جو بھی ہے وہ اس کی زندگی پر کوئی نہ کوئی اثر ڈالنا چاہتا. آج یہ کہ برابر میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ بھی اس کی زندگی کو مصروف کر رہا ہے. ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. اب اسپتالوں میں جا کے دیکھ لیجیے، ہم آپ بیٹھ کے گھنٹوں آپ سے بات کرتے ہیں اور جب ڈاکٹر صاحب آئے مریض کو دیکھنے کے لیے تو ایسا ناک منہ بند کے لیے قیامت آنے والی. کیا اگر یہ مریض بات کرے گا؟ اگر اس کی سانس ان کے منہ میں یا ناک میں چلی گئی تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. بات صحیح بھی ہے، وہ فن جانتے ہیں، وہ علم جانتے ہیں، وہ اس کے احتیاط کرتے ہیں. اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہم نے صبح سے شام تک جو 100 آدمیوں سے ملاقات کی ہے اور آمنے سامنے بیٹھ کے ان سے بات کی ہے، کتنے جراثیم ہم نے لے لیے ہیں اور کتنے جراثیم لے لیے ہیں. یہ آدمی کی زندگی اگر مجروح ہو جائے، کل مر جائے، پرسوں ہارڈویئر ہو جائے، تو قیامت آ جائے تو ظاہر ہے میری زندگی کے خاتمے میں آپ کا کوئی دخل ہوگا، آپ کی زندگی میں میرا کوئی دخل ہوگا. کتنے جراثیم کو خالی ایک جگہ پر 50 آدمیوں کو بیٹھ جانا. اب یہی حال اگر خالی ہوتا وہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو سردی لگتی. اور اس کے آدمی آگے بیٹھ گئے ہیں اور ہر آدمی گرمی سے پریشان ہے، کہیں اپنے ساتھ آگ لے کے آئیں. کیا ہمارا آدمی ایک ہی بات ہے، یہ تو نہیں آپ کی جگہ چاہو گے یہ سانسوں کی گرمی. اس کا مطلب سانس کی گرمی اتنی سخت چیز ہے، یہ اتنی بڑی فضا کو متاثر کر سکتی ہے جو موسم کی سردی کو گرمی میں تبدیل کر سکتی ہے. تو کیا ہمارے کو سانس کی گرمی کا اثر نہیں ہوگا، آپ کا اثر نہیں ہوگا، کس کا اثر نہیں ہوگا؟ تو چونکہ انسان دنیا میں اتنی مصیبتوں سے متاثر ہوتا ہے کہ کوئی 50 سال میں چلا گیا، کوئی 60 سال میں چلا گیا، کوئی 30 میں چلا گیا، کوئی 100 میں چلا گیا. ورنہ اگر انسان کو ان تمام مصیبتوں سے الگ کر دیا جائے تو انسان کو بقا کی اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے جس کا کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا. اور اگر آپ بالکل دیسی تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں حساب لگا لیجیے، برف کا ٹکڑا فریزر کے اندر اور برف کا ٹکڑا باہر، وہ سال بھر سے رکھا ہوا ہے، وہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. 1 گھنٹے کے بعد معلوم یہ میں دریا ہوگی، ایک پانی کی شکل میں تبدیل ہو گیا. کیوں؟ کیا برف میں بقا کی صلاحیت نہیں ہے؟ اگر برف میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس 10 سال میں فریزر میں کیسے رکھا ہوا ہے؟ کیوں نہ جا کے وہاں بھی چل گیا. مگر کیا کیونکہ ٹھنڈی چیز ہے، جب ٹھنڈے ماحول میں پہنچ گئی تو بقا کا سہارا مل گیا. جب گرم ہوائیں سامنے آ گئی اسے تھوڑی دیر سے پگھلا کے اس کو بنا کر دیا. تو گرم ہواؤں نے اگر بنا نہ کر دیا ہوتا، توجہ کریں، گرم ہواؤں نے اگر مٹا نہ دیا ہوتا، پگھلا نہ دیا ہوتا تو اس میں تو 10 سال رہنے کی صلاحیت ہے. تو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے تجربات سے ہم نے اندازہ کر لیا کہ دنیا کی ہر چیز میں بقا کی اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر اس کو موافق ماحول مل جائے تو بہت دیر تک رہے. ہم نے گرم گرم چائے بنائی، پیالی میں نکال کے رکھی، 5 منٹ کے بعد اٹھائے تو ٹھنڈی ہو گئی اور تھرماس میں رکھ دیا. 12 گھنٹے بعد چائے نکالی، ماشاء اللہ کیا چائے بنائی ہے. تو کیا پہلے چائے خراب بنائی؟ یہی چائے پیالی میں نکالی گئی تھی، یہی تھرماس میں رکھی گئی. اس کے معنی کیا ہے کہ
سازگار ماحول مل گیا تو 12 گھنٹے رہ گئی، مخالف ماحول مل گیا 1 گھنٹے میں رہ جاتی. تو ہر چیز سازگار ماحول میں اپنی بقا کی معیار بڑھا دیتی ہے. جب مخالف ماحول ہے جو مبتدی حیات کو کم کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اگر ہمارا دعویٰ یہ ہوتا کہ اسی محلے میں اسی مجمے میں اسی لوگ کے درمیان یہی بیٹھے رہیں گے اور 2000 سال رہیں گے تو آپ کو کہنے کا تھا ماحول میں کوئی 2000 سال نہیں رہ سکتا، مگر جس کو رکھنا ہے اس سے الگ ایک ماحول تیار کیا ہے. ماحول کا اسلامی نام ہے پردہ غیبت. اس کو ہماری زبان میں پردہ غیبت کہا جاتا ہے، یعنی وہ ماحول جہاں پروردگار عالم نے ان ہواؤں کو نہیں پہنچنے دیا، ان فضاؤں کو نہیں جانے دیا، ان اثرات کو نہیں جانے دیا. خدا نے جہاں رکھا ہے انسان میں تو بقا کی صلاحیت پہلے سے تھی. یہ بدتر ماحول تھا جو زندگیوں کا خاتمہ کر دیتا تھا، لیکن بدتر ماحول سے اگر کسی کو بچا لیا جائے تو وہ ہزاروں سال رہ سکتا ہے. کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ تو آج والوں کی سمجھ میں بھی آ گیا، مسلمان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا. اور خود قرآن مجید نے خود یہ بات کہہ دی، الگ ماحول میں دیر تک باقی رہنا اور عام ماحول میں جلدی مر جانا، پھر جانا، فنا ہو جانا، تو خود قرآن نے کہا. جب مچھلی نے جناب یونس کو اپنے شکم میں لے لیا، اب قرآن کہتا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ شکم ماہی میں جا کے تسبیح خدا نہ کرتے تو لا سکے گا. اگر شکم ماہی میں مچھلی کے پیٹ میں جا کے یونس تسبیح خدا نہ کرتے، توبہ نہ کرتے، استغفار نہ کرتے، لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اسی شکم ماہی میں قیامت تک رہ جاتے. یہ نہیں کہا اسی کے اندر سڑ کر گئے ہوتے، اسی کے اندر مر جاتے، بڑا ہو جاتے، پھر اسی شکل ماہی میں قیامت تک رہ جاتے. اس کے معنی کیا ہے؟ جب آج روس کے جسم میں قیامت تک رہنے کی صلاحیت تھی، اگر استغفار تسبیح نہ کرتے تو وہاں رہ جاتے، تسبیح کر لیے تو باہر آ گئے. اب باہر آنے کے بعد پھر قیامت تک نہیں رہ سکتے. تو اسی یونس کی جس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اسی کے بارے میں خدا نے کہا اگر وہاں رہتے تو قیامت تک رہ جاتے. اب تو اندازہ ہوا کہ خدا کے پاس ایسے محفوظ مقامات ہیں رکھنا چاہے تو قیامت تک رکھ سکتا ہے. ہم نے تو ایمان کو قیامت تک کے بارے میں نہیں کہا ہے. قرآن مجید کو بیان ہے. اب اگر کسی کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا، خالی ہی سمجھ میں آتا ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. میں نے خود قرآن مجید کے اندر اسی لیے جب بیچاروں نے دیکھا کہ صورت حال خراب ہو رہی تو پہلے میں شکم ماہی کے اندر یونس جا کے مر گئے. تو خدا نے بعد میں دوبارہ ان کو دنیا میں بھیج دیا، ورنہ وہاں پہ رہ سکتا ہے. گئے ختم ہو گئے اور خدا ہی کہتا ہے کہ قیامت تک وہیں مر گئے. وہ لاش ان کی پڑی حقیقت مچھلی کے اندر اور بعد میں روز قیامت نکال لی جاتی، ورنہ ابھی رہ نہیں سکتا ہے وہاں جا کے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا ہی مدعا طے ہو گیا. یا تو یہ مانو کہ دیر تک آدمی زندہ رہ سکتا ہے، یہ یا مانو تم مر کے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. ایک کا نام ہے بقا حیات، ایک کا نام ہے رکعت. اس سے بھاگو گے دوسرے میں بڑا ہونا پڑے گا. جس کو باقی رکھنا چاہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. خدا کیسے باقی نہ رکھے گا؟ وہ رکھا گیا ہے ظالموں کو مٹانے کی بات.
وہ رکھا گیا ہے ظالموں کو نیز تو نابود کرنے کے لیے، لہذا اسے تو بہرحال باقی رہنا ہے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے اس کے تحفظ کا اتنا مستحکم انتظام کیا کہ کون دنیا کا ظالم ایسا ہے جو ایسے آدمی کی بقا کو پسند کر سکتا ہے، مگر خدا نے انتظام کیا، ہم نے کر بھی دیکھا اتنا بڑا فرعون رب اعلیٰ ایک موسیٰ کو مٹانا چاہتا ہے، مگر خدا نے ایک محفوظ ماحول تیار کر دیا صندوق کے اندر گھس۔ اب کوئی فرعون نہیں مٹا سکتا، اب کوئی نہیں مٹا سکتا۔ صندوق سے باہر نکلے تو فرعون کے پاس آ گئے، اب خدا نے نیا پردہ ڈال دیا فرعون کی آنکھ پر کہ موسیٰ باقی رہ گئے، تاکہ خدا دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم باقی رکھنا چاہیں تو کوئی مٹا نہیں، تمہارے سامنے رہے جب بھی تم نہیں مٹا سکتے، تمہاری نگاہ سے باہر رہے جب بھی تم نہیں مٹا سکتے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہم اس کو کب تک رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اگر اپنے خالص نیک بندوں کو بھی اگر دنیا کو اٹھانا چاہیں تو انہیں کوئی روک نہیں، ہم انہیں اٹھا لیتے ہیں، اور کسی کو باقی رکھنا چاہیں تو ظاہر دنیا میں کوئی آدمی اس کو پناہ نہیں کر سکتا۔ ورثہ کار دو عالم سے بارہ کا شخصیت کس کی ہوں، اور جب پروردگار نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہا تو ساری امت چاہے دعائے خیر کر رہی ہو، چاہے ساری امت بھی کر رہی ہو، جو وقت آ گیا ہے پروردگار نے بلا دیا تو بلا دیا۔ تو اللہ کی اپنی مصلحت بندے کا کام ہے قدرت پروردگار اور مصلحت خدا پر ایمان کرنا، یہ ہماری کل ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہر چیز کی طاقت بھی ہے، وہ اپنی مصلحتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اس کو رکھنا چاہے گا رکھے گا، اس کو اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا۔ اور ظاہر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے واقعاً کہ چاہنے والے کو بھی اٹھا لینا مطابق مصلحت ہوتا ہے۔ خدا نہ کرتا ہمارا کوئی مریض، ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی دوست اگر بیمار ہو جائے اور کروٹیں بدل رہا ہو، ہم کو زہر نہیں دے سکتے، لیکن دل یہی کہتا ہے اب یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی، زیادہ اس تکلیف سے بہتر یہ ہے کہ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو کم سے کم اس مصیبت سے نجات مل جائے، تو جس سے ہم کو محبت ہے اس کی تکلیف ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ جو اللہ کے عزیز بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، پروردگار تو مسائل کو دیکھ رہا ہے کہ ایسے نیک بندے عرش اعظم کے رہنے والے اس زمین پر آئے تو دنیا کے خبیثوں نے ان کے ساتھ کیا کرتا۔ جتنے زیادہ مسائل، جتنے زیادہ مظالم ان پر پڑے پروردگار عالم نے ان کو درمیان سے اٹھا لیا۔ بس اس سے زیادہ تمہیں تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قلب نازل، ایک خاتون، جتنے مسائل کہ ایک وقت میں ادھر دروازہ چل رہا ہے، ادھر پتلیاں ٹوٹ رہی ہیں، ادھر فرزند کا لاشا نگاہ کے سامنے پڑا ہوا ہے، ادھر بارش کے گھرے میں رکھتی بگی ہوئی ہے، اتنے مسائل کے قانون کو پڑھیں، اگر پروردگار اس کو دنیا سے اٹھا لے ظاہرہ تم نے بہت مسائل برداشت کیے، اب اس سے زیادہ مسائل تمہیں نہیں برداشت کرنا ہے۔ کہ پروردگار عالم کی اپنی مصلحت اور اس کی مرحمت ہے کہ اس بندے کو کب اٹھا لے، کتنی دیر اسے مقام امتحان میں رکھے اور جب خدا اس کے امتحان کا خاتمہ کر دے۔ جب پروردگار کی اپنی مصلحت کا معاملہ ہے وہ مقام امتحان میں رکھے تو اتنی دیر بھی رہ سکتا ہے کہ جب تک لاشیں اٹھائے، اتنے جنازوں کو اٹھائے، اتنوں کے سرانے آگے بیٹھ جو ہے، اور جو خدا ہے خدا کریم کی مصلحت سے تبدیلی ہوتی ہے تو آواز آتی یا ایھا النفس المطمئنہ، ایک نفس مطمئن اب پلٹا، یہ حسین اب پلٹا۔ یہ جب وہ منزل مصائب ہے کہ جس سے زیادہ منزل مصائب ہے بندے کو نہیں رکھا جاتا۔ یا من عجبت من صبر ہی ملائکۃ السماوات، سلام ہو حسین پر جس کے صبر کو دیکھ ملائکہ ہے۔ اللہ کا ایسا صبر کی ہوتا ہے، میں نے بعض کتب میں اس روایت کو دیکھا، عجیب و غریب بات ہے، وہ عصر کا ہنگام جو حسین کے امتحان کی آخری منزل تھی، آفتاب نصف النہار سر پر اور نبی کا نوازا منزل امتحان ہے۔ ایک فتویٰ ابلیس سے ملعون کی نگاہ پڑ گئی کہ حسین کا رخ آفتاب کی طرف ہے اور حسین کو اس کے فرض پر سر جھکائے بیٹھے ہیں، ایک طرف زنا پک رہی ہے، ایک طرف آفتاب ہے، ایک طرف گرمی ہے، ایک طرف زمین ہے، ایسے سارے مسائل کو ایک اللہ کا بندہ ہے جو برداشت کر رہا ہے۔ جس منظر کو دیکھ کے جبریل برداشت نہیں کر سکے، آپ نے کرو کا سایہ کر لیا۔ روایت کہتی ہے ایک تو ابلیس سے بلو نے کہا خدایا اب تو تیرے حسین کا صبر مجھ سے نہیں دیکھا ایسا صبر کرنے والا مسائل پر صبر کر رہا ہے تو جملہ کو ہو جو ایسا دشمن نہیں وہ اس منظر
منظر کو دیکھ نہ سکے، جو بچپنے میں کہ ہمارا سنانے والا کوئی مصیبت کو برداشت نہ کر سکے، آئے کوئی پوچھو تو ماں کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے اپنے لال کو بڑے سالوں سے ہم سے مارا تھا، اسی لیے ذکر کہتا ہے جب مجھے گلے پر رنجے رکھا تو میرے کام کا وارث بنا نہیں بنا نہیں۔ ارے میرے لال، ارے میرے ابرے، میرے سامنے تجھے رفا کر دیا، میرے سامنے تجھے پانی کر دیا، سامنے دو رکھا لال نالدہ